السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، آیا کہ یہ جو آج آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر، کیا یہ جی 11ویں والی سرکار کا ختم ہے؟ ناظرین، جبکہ شریعت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ اگر قرآن پاک کی آپ آیت دیکھیں گے تو قرآن پاک کی آیت اس چیز کی گواہی دیتی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد۔ خیر ناظرین، فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، یعنی مردار بھی حرام، خون بھی حرام، آگے فرمایا خنزیر بھی حرام، اور جو غیر اللہ کے نام کے اوپر چیز دی جائے وہ بھی حرام، یہ قرآن پاک نے کہہ دیا۔ لیکن ناظرین، ہم معاذ اللہ یہ بڑے کھلے عام یہ بدعت کرتے ہیں، بلکہ یہ کھلے عام ہم شرک کرتے ہیں۔ جی یہ کس کے نام ہے؟ یہ 11ویں والی سرکار کے نام ہے، یہ کس کے نام ہے؟ یہ فلاں کے نام ہے۔ ناظرین یقین مانیے، اس سے بڑا بھی شرک کیا ہو سکتا ہے؟ ہر چیز اللہ نے دی کھانے کے لیے، ہر نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، لیکن ہم چیز دیتے ہیں تو غیر اللہ کے نام پہ۔ اسی حوالہ سے ناظرین، آج مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ نے کھل کے بیان کیا ہے، اور اسی حوالہ سے پھر مفتی منیب الرحمان نے بھی آگے سے جو جواب دیا ہے وہ بھی ہم سنیں گے۔ جبکہ یقین مانیے اس بات میں بڑی خوشی ہوئی ہے، بلکہ ہوتی ہے کہ مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالی حق بیان کرنے سے ذرا بھی نہیں ڈرتے، بلکہ کھلے عام بیان کرتے ہیں، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ حالانکہ میرے علم کے مطابق بریلوی مکتبہ فکر کے مولویوں کو اس بات پہ اعتراض ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ساری امت ہم 11ویں ختم تو آتے رہے ہیں، اور یہ مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالیٰ کیسی گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا ناظرین، ہم مل کے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی اور مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ کی، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیوز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا یہی ہمارے شاعر تھے؟ نعتیہ محفل، ختم قادریہ، 11ویں شریف، 12ویں شریف، کیا یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاعر کی حیثیت سے متعارف تھی؟ نہیں، وہاں مسلمان کی پہچان تھی قرآن، حدیث، مسائل، جہاد، خدمت دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی ثبوت دیتے ہوئے آپ کی اطاعت کرنا۔ اور آج مسلمان نے ان شاعر کو ترک کر کے ان شاعر کو اختیار کر لیا جس میں کھانے پینے کا موقع مل جائے۔ طبقہ علماء بھی قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہوئے ڈرنے لگا ہے، وہ کہتے ہیں لوگ سنیں گے نہیں۔ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر کوئی پہلے نام بے وضو لے لیا کرتا تھا مر جاتا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا عبد القادر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر وہ بے وضو نام لیتا تو ایک بال ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ ہماری عوام کو یہ تماشے چاہیے، عمل کا نہ کہو، اطاعت رسول کا نہ کہو، حرام کے چھوڑنے کا نہ کہو، ہمیں یہ قصے سناؤ، کہانیاں سناؤ، چسکیاں پلاؤ۔ ہمارے علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب بھی شکایت کر رہے تھے، لیکن آپ مطمئن رہیں، آپ سب کی مساعی سے بہت تبدیلی آ چکی ہے۔ اور میں نے گزشتہ 3-4 ماہ پورے پاکستان میں بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کیا ہے، الحمدللہ لوگ اب اس کا ادراک کر رہے ہیں، دین کی ترجیحات کو سمجھ رہے ہیں، اور اب وہ پہلی جیسی فضا نہیں ہے۔ آپ سے میں یہ نوجوان فضلاء، علماء، متخصصین سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان اقیم الدین، اس تاکید کے ساتھ کہ دین کو قائم کرو۔ تو اقیمو کا لفظی معنی ہے کھڑا کرو۔ اب یہ نہیں ہے کہ دین لیٹا ہوا ہے، دین بیٹھا ہوا ہے، آپ نے پکڑ کے کھڑا کرنا ہے۔ لیکن غوث العظم محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے، ایک نحیف و نزار شخص کہ جو اٹھنے پر بھی قادر نہ تھا، تو اس نے حضرت کو اشارہ کیا کہ مجھے سہارا دیں۔ آپ نے سہارا دے کر اسے اٹھایا، اور جب کھڑا ہو گیا تو بالکل تندرست و توانا تھا۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، تھوڑی دیر پہلے تو حرکت پر قادر نہیں تھا۔ تو اس سے ان کو بتایا گیا کہ میں آپ کے نانا جان کے دین کی تمثیل ہوں، کہ حالات نے مجھے گرا دیا تھا لیکن آپ کی وجہ سے مجھے دوبارہ زندگی ملی ہے، اور اسی معنی میں محی الدین ان کو کہا جاتا ہے، احیاء دین۔ تو اس لیے آپ دین کو کھڑا کب کریں گے؟ جب آپ میدان میں کھڑے رہیں گے۔ اگر آپ بیٹھ جائیں گے، اگر آپ لیٹ جائیں گے، اگر آپ باطل کے سامنے بچھ جائیں گے، تو پھر آپ دین کو نہیں کھڑا کر پائیں گے۔ اس لیے ہمارا پیغام یہ ہے، ان تمام علماء کا پیغام یہ ہے کہ دین میں بڑی طاقت ہے، دین میں بڑا کرنٹ ہے،
دین میں بڑی روح ہے. آپ پوری قوت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، جسارت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آپ کھڑے ہوں اور دین کے مدافع بنیں اور دین کے محافظ بنیں، اور دین آپ کو گرنے نہیں دے گا. یہ مجھ جیسے کمزور بندے کا تجربہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا ہو، اللہ کا دین کبھی بھی اسے گرنے نہیں دیتا. اس لیے دین کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ہماری اپنی بھی تقویت کا باعث ہے، قوت کا باعث ہے، اکرام کا باعث ہے، احترام کا باعث ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد حضرت سیدی عبدالوہاب متقی سے رحمہ اللہ سے پوچھا. سوال کرنے کے لیے بھی عقل اور علم ہونا چاہیے. انہوں نے سوال کیا کہ حضور، ہمارے ہاں ہندوستان میں بزرگان دین کا عرس ہوتا ہے، سیدنا غوث اعظم کی 11ویں شریف ہوتی ہے، یا عرب میں اس قسم کی چیزیں نظر نہیں آتی. یہ فرمائیے ہمارے دیار میں جو 11ویں شریف ہوتی ہے، بزرگوں کے آراس ہوتے ہیں، سوال کا انداز دیکھیے، دین میں اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں؟ یہ نہیں پوچھا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، حضور کے عہد کے بعد لوگوں نے کیا. یہ جاہلانہ اعتراض ہوتا ہے. تو کیا پوچھا، کیا دین میں اس کی اصل ہے؟ تو جواب میں فرمایا، اسلاف کے ہاں عرس اور ان چیزوں کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. یہ بعد کے حضرات نے صوفیاء کرام کی ایجادات ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا نیات، اور اس کام میں ان کی اچھی اچھی نیتیں شامل تھیں، لیکن شریعت الدین میں اس کی اصل موجود ہے. تو علماء نے کیا کہا، جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد ہوا ہو، اگر دین میں اس کی اصل موجود ہے تو وہ بدعت حسنہ ہے، اور اگر دین میں اس کی اصل کا کوئی نام و نشان نہ ہو وہ بدعت سیئہ ہے. یہ خوبصورت بات ہے، اصولی بات ہے، صحیح بات ہے. تو کیا پوچھا گیا، حضور اس کی دین میں اصل ہے یا نہیں؟ اگر اصل ہے تو پھر یہ بدعت حسنہ ہونی چاہیے، اور اس میں اصل نہ ہو تو بدعت سیئہ ہونی چاہیے. فرمایا دین میں اس کی اصل ہے. دین میں اس کی اصل ہے. کیا اصل ہے؟ فرمایا اس کی اصل ہے مہمان نوازی. کوئی آنے والا مہمان آئے اس کے لیے دسترخوان بچھانا، اس کی خدمت کرنا، اور انواع و اقسام کے کھانے اس کے سامنے رکھنا. فرمایا یہ ہے مہمان کی عزت، اور یہ ہے مہمان نوازی. اور مہمان نوازی ایک ایسا امر ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام میں مشترک رہا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص خصائص میں سے ایک مہمان نوازی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حرا سے اترنے پر جو خراج تحسین پیش کیا، اس کے 5 جملے ہیں. آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا، لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خاص کاموں میں سے ایک مہمان نوازی ہے. فرمایا یہ مہمان نوازی کے زمرے میں آتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو دین میں اس کی اصل ہے یا نہیں؟ تو ہر آدمی کہتا ہے کہ میں متسلب ہوں. اس کے لیے ایک علامت ہے. حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ عنہم، ان کے نظریات کو جو شخص اپنائے گا انشاءاللہ العزیز وہ سلامتی کی راہ پر چلنے والا کہلائے گا. ان عقائد کو سنبھالیے اور آگے بڑھیے تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ نے دین کا صحیح معنوں میں کام کیا. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو میں ملاحظہ فرمائی. ناظرین، جب بھی کوئی چیز دینی اللہ کے رستے کے اندر تو صرف رب العالمین کا نام لے کر. اور اگلی بات ہم کرتے چلے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جی لو جی ہم ختم کے اوپر 4 صورتیں ہی پڑھتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ یہ لوگ بات کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، ہم قرآن پاک کی تلاوت ہی کرتے ہیں، 4 صورتیں ہی پڑھ لیتے ہیں. تو ناظرین، سوال میرا یہ ہے کہ آیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا جو آپ لوگوں کو علم ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. آیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسا کام کیوں نہیں کیا جو آپ کر رہے ہیں؟ اور آگے کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ کوئی نہیں، ثواب ہی ہے نا. نبی یہ ثواب نہیں ہے، جیسا کہ وہ صحیح البخاری کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری اور تمہاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ 3 بندے آئے. انہوں نے یہی تو آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہے؟ تو ایک جب عبادت بتلائی گئی تو ایک بیچ میں کہنے لگا میں ساری عمر اللہ اللہ ہی کرتا رہوں گا، دن کو بھی رات کو بھی. اور ایک کہنے لگا میں شادی نہیں کرواؤں گا، ساری عمر میں اللہ اللہ ہی کروں گا، یعنی اللہ کی عبادت ہی کروں گا، نفل وفل پڑھوں گا. نہ اس سے بڑی نیکی کا کام اور کون سا ہو سکتا ہے؟
तीसरा कहने लगा कि मैं सारी जिंदगी रोजे रखी जाऊंगा। अब नबी इससे बड़ा काम नेकी का क्या हो सकता है? तो लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मैं रात को सोता भी हूँ और अल्लाह की इबादत भी करता हूँ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे फरमाया कि मैं रोजे रखता भी हूँ, रोजे छोड़ता भी हूँ। और तू तीसरे को कहा, तू कहता मैं शादी नहीं करवानी, मैंने तो शादी करवाई हुई है, 11 बीवी है मेरी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अगर आप ये दीन के अंदर इजाफा करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये समझ ले आप कि आप दीन के ऊपर नहीं है, बल्कि आप नेकी का काम नहीं कर रहे, बल्कि आप दीन के अंदर इजाफा करके दीन इस्लाम के अंदर ज्यादती करके यकीन मानिए अपने आप को गुनाहगार बना रहे हैं। यानी अपने आप को रब के यहाँ आप अपने आप को यानी इतना बड़ा गुनाहगार बना रहे हैं, आप मेरी शरीयत से हटके ये काम कर रहे हैं। तो नाजी हालांकि इतना बड़ा प्यारा काम है, लेकिन नहीं नाजी, यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।